بات کہہ دوں، اگر میں دنیا کے کسی فرقے کے امام کو نہ مانوں، کوئی مجھے کافر کہہ سکتا ہے؟ میں کہہ دوں جی میں بغداد والے بابے کو نہیں مانتا، کوفے والے کو نہیں مانتا، بریلی والے کو نہیں مانتا، دیوبند والے کو نہیں مانتا، ریمنڈ والے کو نہیں مانتا، امرتسر والے کو نہیں مانتا، لاہور والے کو نہیں مانتا، اپنوں کو نہیں مانتا، پرایوں کو نہیں مانتا، کوئی مسلمان عقل رکھنے والا سادہ سا مسلم کہہ سکتا ہے کہ مولوی صاحب چونکہ آپ نے ہمارے پیر صاحب کو ماننے سے انکار کر دیا آپ کافر ہو گئے؟ کہہ سکتا ہے؟ اے بھائیو، میں تمہیں ان کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں ان کی احادیث سنا رہا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے میں محمد کو نہیں مانتا، اللہ کی قسم یہ مسلمان ہی نہیں، کوئی شک ہے اس میں؟ محمد کریم فداہ ابی و امی امت کو جوڑنے کے لیے آئے، اور تنہا کائنات میں ایک ہستی ہے، اہل الحدیث کا ادنا سا خادم ہوں میں، لیکن من جی ہاں مولوی صاحب، یہی تو ہم بھی سمجھاتے ہیں کہ کسی پیر کو اگر نہ مانو تو کوئی ایمان نہیں چلا جاتا۔ کوئی اگر کسی صحابی کو نہ مانے تو اس کا ایمان نہیں گھٹ جاتا۔ کوئی اگر کسی امام کو نہ مانے تو اس کا ایمان نہیں چلا جاتا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی مسلمان نہ مانے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اب تم کون سے مسلمان ہو جناب؟ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم کسی پیر صاحب کو نہیں مانتے، ہم کسی امام کو نہیں مانتے، مگر ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ تو کیا یہ دعویٰ تمہارا صحیح ہے؟ بالکل بے بنیاد، بالکل غلط دعویٰ ہے، کیونکہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے اور ان کی احادیث کو مانتے تو تم بلا فصل مولا امام علی علیہ السلام کو خلیفہ مانتے، پہلا جانشین، پہلا خلیفہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کو مانتے، کیونکہ تم حدیثوں کا تو حوالہ بہت دیتے ہو اور اپنے کو کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو کرتا ہے احادیث کی روشنی میں کرتا ہے اور صحیح احادیث بیان کرتا ہے۔ تو تم اگر صحیح احادیث پر چلنے والے ہو، ماننے والے ہو، تو کیوں نہیں بیان کرتے ہو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے اور کس کو مولا کہا ہے اور کس کو اپنے جیسا کہا ہے؟ تم نبی کو مانتے ہو؟ بالکل نہیں۔ تم اگر نبی کو مانتے تو مولا امام علی علیہ السلام سے جو افضل تم اوروں کو بتاتے ہو کبھی نہ بتاتے۔ تم کہتے ہو کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ پیروں کو مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ جی نہیں، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتے ہیں، اور ان کے بتانے سے، یعنی ان کے جو نصیحت ہے، جو انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے اللہ کو ایک مانا، اور آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم نے جنت کو مانا، دوزخ ہے، دوزخ کو مانا، اور جب آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری میری اطرت، میری اہل بیت، دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تو اتنے بڑے اہل حدیث ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، کیوں نہیں اس حدیث کو مان لیتے ہو؟ کیوں اس حدیث کو نہیں مانتے؟ مگر تم احادیث کو نہیں مانتے ہو، نہ ہی تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو۔ یہ تم خام و خواہ یہ دعوے کرتے ہو، تم نہ احادیثوں کو مانتے ہو، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، تم صحاباؤں کو مانتے ہو، اور صحاباؤں کے سامنے تم اور کسی کو، نہ اہل بیت کو، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی کو نہیں مانتے، کیونکہ جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کس نے بنایا ان کو خلیفہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو خلیفہ بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کس نے بنایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنایا۔ تو تم انہی کو تو خلیفہ مانتے ہو پہلے۔ دوسرے، اول خلیفہ جس نے بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو بنایا، ان کو کہاں مانا تم نے؟ مولا علی شیر خدا کو کہاں تم نے پہلا خلیفہ مانا؟ پہلے خلیفہ، پہلے جانشین، پہلے وصی تو حضرت امام علی علیہ السلام ہیں۔
क्यों नहीं मानते हो और दूसरों पर तंज कसते हो कि तुम कब्र पूजा हो, तुम पीरों की दस्तपोशी करते हो, तुम फलां करते हो, ये करते हो, वो करते हो। हम सब कुछ वही करते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अपने अहले बैत को बताया, और अहले बैत से हम तक ये बातें पहुँची। अगर अहले बैत को तुम हक पर मानते हो तो बताओ अहले बैत का कातिल कौन है? कौन है कातिल? खातून जन्नत सैयदा मासूमा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का? कौन है कातिल मौला अली का? कौन है कातिल इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का? कौन है कातिल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का? बताओ कौन है इनके कातिल, और कौन है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का कातिल? कौन है हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम का कातिल? कौन है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कातिल? कौन है हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का कातिल? कौन है हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का कातिल? कौन है हज़रत इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम का कातिल? कौन है हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का कातिल? कौन है हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का कातिल? इन कातिलों की, इनके कातिलों के नाम बताओ, और किस वजह पे इनको कत्ल किया गया ये वजह बताओ। क्या वो अहले बैत अइम्मा इकराम जो 11 इमाम गुजरे हैं, क्या वो शरीयत के पाबंद नहीं थे? क्या वो शरीयत पर नहीं चलते थे? क्या वो शरीयत मोहम्मदी पर नहीं थे? क्या वो दीन मोहम्मदी पर नहीं थे? अगर हाँ, तो फिर जो इनके कातिल हैं और तमाम कातिलीन की जमात, वो फिर दीन मोहम्मदी पर नहीं है। ये तुम्हें इकरार करना पड़ेगा, और जिस दिन ये इकरार कर लिया तो जनाब ये दूसरों पर तंज कसना छोड़ दोगे और अपने गिरेबान में झांक कर देखोगे। दोस्तों, हम आज भी उसी बात पर कायल हैं और कायम रहेंगे क़यामत तक। हमारी आने वाली नस्लें भी, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें भी इसी चीज़ पर कायम रहें, अहले बैत अतहार के अदब एहतराम में अपनी ज़िंदगी गुजार दें, और पहला इमाम, पहला खलीफा, पहला जानशीन मौला अली शेर खुदा को माने। हम मानते हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी उन्हीं को माने। दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।